اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 102 سے لے کر 104 تک. آیت نمبر 102 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں. آیت نمبر 103 کا ترجمہ یہ ہے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آیت نمبر 104 کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی. تلفحو یعنی جھلسا دینا. کالحون کلاح سے ہے، یعنی ترش روئی کے وقت دانت ظاہر ہونے کو الکلوح کہتے ہیں. آیت نمبر 102 اور 103 کی تشریح سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے. تلفح وجوہہم یعنی ان کے چہروں کو آتش نے مسک کیا ہوگا. آگ سے چہرے کی کھال جھلس جانے کی وجہ سے بھنی ہوئی سری کی طرح ہو جائیں گے. بد عمل لوگوں کے لیے نصب فائدہ نہیں دے گا. اعمال کا وزن عند اللہ ہوتا ہے، اسی وزن کے مطابق اعمال کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بندوں میں عقل سے افضل کوئی شے تقسیم نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پس عقلمند کی نیند جاہل کی بیداری سے، عقلمند کا کھڑا ہونا جاہل کے کوچ کرنے سے افضل ہے. خداوند عالم نے جس نبی یا رسول کو بھیجا ہے کامل العقل بنا کر بھیجا ہے. اس کی عقل اپنی امت کے تمام عقلاء سے افضل ہوتی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتے تھے وہ مجتہدین کے اجتہاد سے افضل ہوتا ہے. بندہ اپنے اللہ کے جو فرائض ادا کرتا ہے وہ اس سے عقل لے کر ہی ادا کرتا ہے. تمام عبادت گزاروں کو ان کی عبادت کی وہ فضیلت عطا نہیں ہوتی جو عقل مند کو حاصل ہوتی ہے. عقل مند ہی صاحبان فراست وہ فہم ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حشام بن حکم کو نصیحتوں سے اقتباس پیش کر رہا ہوں کہ اے حشام، بندوں کے درمیان تقسیم شدہ چیزوں میں عقل سے کوئی چیز افضل نہیں. عقل مند کی نیند جاہل کی شب زندہ داری سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھی بھیجے سب عقل مند تھے، حتیٰ کہ ان کی عقل تمام مجتہدین کی کوششوں اور اجتہاد سے افضل تھی. بندہ خدائی فرائض میں سے جو بھی فریضہ ادا کرتا ہے اسے عقل لے کر ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو خلق فرمایا تو اسے بولنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ادھر آ، وہ قریب آئی. پھر کہا ہٹ جا، پس وہ ہٹ گئی. پھر فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں بنایا.
میں تجھے ہی امر کروں گا اور تجھے ہی نہیں کروں گا، تجھے ہی ثواب دوں گا اور تجھے ہی عذاب کروں گا۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جو اصول کافی کی جلد اول میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی فرمائی اس میں یہ بھی ہے، میں اپنے بندوں کا اسی قدر مواخذہ کروں گا جتنی میں نے انہیں عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے بندوں کے بارے میں اسی قدر باریک بینی سے حساب لے گا جس قدر انہیں دنیا میں عقلیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بحار الانوار کی جلد اول میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ایک مکتوب میں دیکھا ہے کہ ہر شخص کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب اسی اندازے سے لے گا جس قدر انہیں دنیا میں عقلیں عطا ہوں گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہیں کسی شخص کے اچھے حالات کی اطلاع پہنچے تو اس کی عقل کی اچھائی کو دیکھو، کیونکہ اسے اس کی عقل کے مطابق ہی سزا و جزا ملے گی۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص عبادت دین و فضیلت کے لحاظ سے اس طرح کا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں۔ حضرت نے فرمایا عقل ہی کے ذریعے تو ثواب ملے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی شخص کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی عبادت میں جد و جہد اور طرح طرح کی نیکیوں کی بات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احمق کو فاجر کے فجور سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ لوگ کل بروز قیامت بالائی درجات کی منزلوں کو طے کریں گے اور انہیں اپنے رب کا قرب ان کی عقلوں کے مطابق حاصل ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تفسیر مجموع البیان کی جلد 10 میں ہے کہ انسان مجاہد ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، روزہ دار ہو سکتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے اس کی عقل کے مطابق ہی صلہ ملے گا۔ عقلیں امام افکار ہیں۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقلیں افکار کے امام ہیں، افکار دلوں کے امام ہیں، دل حواس کے امام ہیں اور حواس اعضاء کے امام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دل کا جسم میں وہی مقام ہے جو امام کا مقام لوگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم عمل کا امام ہے اور عمل علم کے تابع ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ عقل علم کی اصل بنیاد اور فہم و ذکا کی داعی ہے۔ حکمت عملی اور حکمت نظری کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، تمہارے نفسوں کو پاک کرے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن حکیم کی قسم۔ جن افراد کو حکمت عطا ہوئی ان کے اسماء حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَاءُ۔ اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور خدا نے داؤد کو ملک اور حکمت عطا کی اور اپنے علم سے جتنا چاہا دے دیا۔ آل ابراہیم کے بارے میں ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ
سورہ نساء کی آیت 54 ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت و ملک عظیم سب کچھ عطا کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، خدا نے کتاب و حکمت کو آپ پر نازل کیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ جب خدا نے حکیموں کو پہچنوایا تو اس کے ساتھ حکمت کی راہ بھی انسان کو دکھائی، اس لیے سورہ اسراء کی 22 سے 39ویں آیت تک خدا نے 25 اخلاقی، اعتقادی اور عملی حکم کو احکامات کو بیان کیا، اور آخر میں نبی خدا سے فرمایا یہ سب حکمت کی راہیں ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، شرک نہ کرنا، صرف خدا کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی اور انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے سامنے نہ چلانا، ان سے نرمی سے کلام کرنا، والدین سے انکساری دکھانا، ان کے لیے دعا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مساکین کا حق، ابن سبیل کا حق دینا، اسراف نہ کرنا، نرمی کے ساتھ باتیں کرنا، انفاق میں نہ افراط کرنا نہ تفریط، اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا کے نزدیک نہ ہونا، انسان کو قتل نہ کرنا، قصاص قتل میں اسراف نہ کرنا، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا، وعدہ پورا کرنا، ناپ تول کی چیزوں میں کمی نہ کرنا، تولنے میں انصاف نہ کرنا، نادانی اور جہالت کی پیروی نہ کرنا، اور تکبر کی حالت میں راستہ نہ چلنا۔ معنی حکمت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بے شک دین کی معرفت اور اس کا سمجھنا ہی حکمت ہے۔ حکمت کی ابتدا کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کا آغاز لذتوں خوشیوں کو ترک کرنا اور اس کی انتہا فانی امور سے دشمنی کرنا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، اس کو تلاش کرو اور لے لو، اگرچہ مشکل کے پاس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم ہی اس کے حقدار اور اہل ہو۔ حکمت کے نمونے کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت میں سے ہے کہ اپنے سے افضل سے جھگڑا نہ کرو، اپنے ماتحت والوں کو ذلیل و رسوا نہ کرو، اپنی قدرت و توانائی سے ہٹ کر بخشش اور سخاوت نہ کرو، تمہاری زبان دل کے اوپر تمہاری گفتار کردار کے قریب مخالف نہ ہو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق کچھ نہ بولو۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کا ثمرہ دنیا سے دوری اور ہمیشہ رہنے والی جنت کا علاقہ مند ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔